اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا بچپنا ہوتا ہے کہ بچپنے کی حیات کو گزار کے وہ دوسرے مرحلے میں شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے بلوغت میں شروع ہوتا ہے۔ تو ذمہ داریاں جس قدر بندے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی قدر ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے اوپر آتا جاتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، ذمہ داریوں کا آنا اور اس کو فیس کرنا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے اوپر ذمہ داری نہ ہو۔ ہاں، اللہ قلیل یہ بھی سمجھا جائے کہ لوگ جو معذور پیدا ہوتے ہیں اگر وہ گھر میں ہوتے تو ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، جس طرح کے تقاضوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، باتھ روم استعمال کرنے ہیں، واش روم یوز کرنا ہے، تو وہ بھی ذمہ داریوں سے خالی نہیں۔ یعنی انسان کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن فیس کرنا ذمہ داریوں سے یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، یہ کسی میں ہوتا ہے کہ حالات کو منہ دے کے پھر اس پہ جم جانا کہ نہیں اب میرا زندگی کا گزر حالات سے ہی ہونا ہے، تو پھر حالات سے ڈرنا کیا، حالات سے لڑنا پڑے گا، لیکن حالات سے لڑنا گولیوں سے نہیں، اعمال سے، مال سے نہیں، اعمال سے۔ تو جمے رہنا، جس طرح ایک بندہ روزانہ دکان کھولے گا تو اس کا دکان سے کچھ نہ کچھ گزارا ہوگا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن دکان کھلے گی، بیٹھے گا، کچھ اللہ گاہک بھیجے گا، پھر اسے کچھ ملے گا۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر ذمہ داری ہے روزانہ جانا، اور وہ جم کے جاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو بندہ جس طرح دنیا کے معاملات میں استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے، اسی طریقے سے دین شرعیت پر، اللہ کے احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن پر بھی جم کے رہنا، یہ اصل استقامت ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت تو کرامت سے بھی دگنا درجے کی ہے۔ اور جمے رہنا، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور اللہ والے ہیں، تو ایک بار کہیں وہ جا رہے تھے، سخت گرمی تھی اور وقت بھی دوپہر کا تھا۔ آپ نے سوچا کہ کسی درخت کے نیچے لیٹ کر قیلولہ کیا جائے۔ جب آپ سو گئے تو آپ کی آنکھ کسی کی آواز سے کھلی، آپ نے چاروں طرف دیکھا لیکن آواز کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ وقت مزید جب غور کیا تو پتہ چلا کہ آواز اس درخت سے آ رہی ہے جس کے نیچے میں لیٹا ہوں۔ تو درخت بولنے لگا، یا سرکفی، یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جا۔ تو حضرت سری بڑے حیران ہوئے کہ درخت کیسے بول سکتا ہے؟ تو درخت کو جواب دینے لگا، کیف اکون مثلک، کہ کیف اکون مثلک، میں تمہاری طرح کیسے ہو جاؤں؟ تو درخت نے کہا، ان الذین یرمونوننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، کہ اے سری لوگ مجھے پتھر پھینکتے ہیں، میں ان کی طرف اپنے پھل پھینکتا ہوں۔ آپ نے بات تو سنی، سوچا کہ اگر یہ درخت اتنے ہی اچھے ہیں تو اللہ پاک نے ان کی لکڑیوں کو آگ کا ایندھن کیوں بنایا؟ یعنی یہ ساری لکڑیاں دنیا میں آگ میں کیوں جلتی ہیں اگر یہ اتنے اچھے ہیں؟ تو اس سے پوچھا درخت سے، تو درخت نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، اے سری مجھ میں ہزاروں اچھائیاں ہیں، لیکن مجھ میں ایک بہت بڑی خامی ہے جس نے میری تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ مجھے جہنم کی غذا بنا دیا۔ میری خامی سری وہ یہ ہے کہ جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے میں اسی طرف مڑ جاتا ہوں، مجھے استقامت نہیں کہ میں کسی جگہ پہ جمع رہوں۔ اس میں بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ انسان
کہ اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، لیکن ایک خامی کی وجہ سے کہ جہاں حالات کا رخ ہوا وہاں بندہ مڑ گیا، جیسی صحبت ملی وہاں چلا گیا، نہ جمنے کی بنا پر ہزار اچھائیاں ایک خامی کی وجہ سے وہ خامیوں میں بدل گئی۔ تو جمے رہنا بڑی بات ہے۔ اسی پہ دوستو ایک نماز ہے، اس پہ جمے رہنا، اخلاق ہے، اس پہ جمے رہنا۔ تو زندگی میں جمنا سیکھو۔ کہتے ہیں آدھے تتر آدھے بٹیر نہ بنو بابا، چلنا ہے تو سیدھا چلو، نہیں چلنا تو چھوڑ دو۔ تو اسی طرح سیدھا بنو بھائی، ٹیڑے نہ بنو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں استقامت والی زندگی عطا فرمائے، استقامت علی الدین، اخلاق علی الدین، یعنی ایسے اخلاق جو دین پہ ہوں لیکن وہ استقامت کے ساتھ ہوں، اور ایسی دینداری زندگی جو استقامت کے ساتھ ہو کہ ہم دین پہ جمے رہیں۔ تو کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔